محترم اساتذہ کرام، منتظمین اور دیگر تمام احباب، اللہ رب العزت نے آپ سب اساتذہ کرام کو قرآن حکیم کے ساتھ تعلق عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر ایک مدرس، ایک استاد اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور اس کا مزاج شکر والا بن جائے تو اللہ رب العزت مدرس کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ آج مدرس جو ہے وہ بعض حالات میں بے چین، بے سکون، کوئی تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے بے سکون، گھبرانا نہیں کہ یعنی کہ جن افسران کو یا مختلف کمپنیوں کے افسران کو 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے۔ گھبرانا نہیں، یہ انسان کبھی کبھی اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے بے سکون ہو جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے بے سکون ہو جاتا ہے، بیوی کی طرف سے بے سکون ہو جاتا ہے، بچوں کی طرف سے بے سکون ہو جاتا ہے، مدرسے کے حالات کی وجہ سے کبھی بے سکون ہو جاتا ہے، کبھی نازل الامور ایسا سر پہ آ بیٹھتا ہے جس سے اچھا خاصا مدرس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کبھی نازل تعلیمات ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ اچھا خاصا مدرس بے چین ہو جاتا ہے۔ چونکہ آج سب مدرسین اور اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، اس لیے آج بیان نہیں ہو، آج آپس کی باتیں ہوتی، میں بھی آپ کی طرح مدرس مجھ پر بھی حالات آتے ہوئے کبھی تک کئی 40 سال ہو گئے جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے، اسی میں والد کا بھی انتقال ہوا، اسی میں والدہ کا بھی انتقال ہوا، اسی میں شادی ہو گئی، اسی میں بچے ہو گئے، اسی میں جناب بچوں کی شادیاں ہو گئی، آگے ان کی اولاد ہو گئی، کوئی بیٹی میری بیوہ ہو گئی، اللہ نے اس کی دوسری شادی کرا دی، میری بیوی بیمار رہنے لگی، کئی سال تک ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہا، گزشتہ اگست میں انتقال ہو گیا، اللہم اغفر لہا وارحمہا۔ میں آپ جیسا انسان آج کچھ باتیں کرنے کا تقریر نہیں، سوال میں، بیان میں، ہم پرسکون مجاہد کیسے بننا،
جس کی طبیعت میں بے چینی نہ ہو. شاگردوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ استاد جی بیمار ہے کہ نہیں، یہ استاد جی کے گھر والی بیمار ہے کہ نہیں. شاگردوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ آج استاد جی کا بچہ اسپتال میں داخل. ایسے ایسے حالات آتے تھے کہ بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچوں کا آپریشن ہے، آپریشن میں بھی وہ اسپتال میں پڑی ہوئی ہے، وہی بیہوش آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر سبق پڑھا کے پھر دوبارہ اسپتال. طلبا کو پتہ ہی نہیں چلتا، سبق کا ناغہ ہی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. یہ مدرس اگر آج بے سکونی سے بچنا چاہتا ہے اور ایک اطمینان والا مدرس بننا چاہتا ہے تو اس کو چند باتوں پر عمل کرنا. نمبر 1، اس کو شکر گزار مدرس کرنا، شکر ادا کرنا. ایک صاحب تشریف لائے مجلس میں، خانقاہ میں بیٹھنا پڑتا ہے، بزرگوں نے کرسی بنائے ہوئے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں 3 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، لیکن فجر و عشاء 2 نمازیں میں نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو کہا کہ الحمدللہ تو کہو، الحمدللہ کہو. ساتھ ہی ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، کہنے کے مولانا یہ الحمدللہ کہنے کا کون سا موقع ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ کہہ رہا ہے میں 3 نمازیں پڑھتا ہوں، تو آگے کہے گا الحمدللہ، 2 نمازیں رہ جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ کر دوں گا. تو 3 نمازیں پڑھنے پر شکر کرے گا تو باقی کو بھی اللہ بڑھوا دے گا. اللہ نے وعدہ کیا. آپ نمازوں کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو جتنی پڑھتے اس پر الحمدللہ کرو. زبان سے مدرس کے نکلے تو صحیح الحمدللہ. میں اتنے پیسے کماتا ہوں، اتنی میری تنخواہ ہے. یہ لہجہ بنانے کے بجائے اگر آپ کہہ دیں کہ الحمدللہ میری تنخواہ 3000 روپے ہے، میں نے بہت کم بتا دی، میں کرا ہوتا ہوں اس لیے کہ میری تنخواہ جامعہ صفیہ سے جب شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ تھی، 1975، 1975، آج سے 45 سال پہلے. جب آپ میں سے اکثر حضرات پیدا نہیں ہوئے تھے، سوائے 2-3 باقی پیدا ہی نہیں، تو میری تنخواہ 125 روپے تھی ماہانہ. 7 سبق پڑھاتا تھا، صبح 7 بجے آتا تھا، عصر کے بعد جاتا تھا. الحمدللہ. میرے استاد میرے شیخ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، اس وقت دامت برکاتہم اب رحمۃ اللہ جامع صفیہ کے محترم، انہوں نے فون کر کے فرمایا کہ تمہاری 125 روپے تنخواہ مقرر کی جا رہی ہے، کس سے آگے بڑھنے کا طریقے روزانہ کم از کم
کتابیں پڑھی 16.5 سال میں الحمدللہ ادھر بغیر گاڑی بغیر سارے کاغذ گاڑی والے 125 روپئے تھا. وکیل صاحب فرمانے لگے کہ کس چیز پر آتے ہو؟ بتایا کہ سائیکل پر آتا ہوں. کہنے کا ٹھیک ہے 25 روپئے خرچ کر لیا تو 100 روپئے جمع کر لیا تو پھر موٹر سائیکل لے گئے. 100% شخص کے کہنے پر وہ 25 روپئے بھی خرچ نہیں ہوتے تھے سر, اس میں سے بھی بچ جاتے. وہ 100 روپئے جمع کرتے رہے, 5,000 روپئے جمع ہو گئے تو اس نے 5,000 کی جمع کرتی ہوئی مجھے 20 سال پڑھائی موٹر سائیکل. آپ موٹر سائیکل کو ریل نہیں لگانا, میں تو آپ کے لیے گاڑی کی دعا کروں گا اور ایک بھی انشاءاللہ نہیں. عجیب بات اس لیے کہ وہ ہے میں شکر کا طریقہ نہیں ہے, جذبہ نہیں. اللہ سے کیسے مانگ رہے ہیں بھائی مثال کے نتیجے میں آ رہا جب اس طرح کی کوئی استاد دعا دیا جائے تو آمین کہا جائے. ہاں فوراً آمین کا قبولیت دعا کا وقت ہے. کسی کو تنخواہ بتائیں آئندہ تنخواہ بتائیں, بتانے کے بعد کیا کریں؟ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں فکر کیوں کیسے ہوگا؟ محمد یوسف صاحب کے نام کا بات بیان کرتے ہیں. کیسے ہوگا؟ اب اس مدرس کا ایمان دیکھو کہ جو کام اللہ نے اپنے دل میں لیا ہے یہ مدرس بہت فکر مند ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ یہ بڑی بیماری ہے. ہم علماء کے اندر میں آپ کو نہیں برا بلا کہہ رہا, ہمارے اندر بڑی بری بیماری ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے دل میں دیے ہم اس کے بارے میں بہت پریشان اللہ کیسے کرے گا, اور جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہم نے نہیں کرنا اللہ کیسے کرے گا. یہ کنجوس ترین محتوی میں ہمارے ادارے کا کیسے تنخواہ بڑھائے گا؟ ہم لوگ کے کام کرتے ہیں اللہ کے بندے ہیں بھائی فکر کون اللہ نے شکر کر کے دیکھ تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں. دوسری کی تقویٰ قرآن مجید آپ پڑھاتے ہیں سنا ناراض نہیں ہونا چاہتا کہ آپ بولیں گے تاکہ ہمیں کیوں نہیں سنانے دیتے. ہم ادھر سے قرآن کیا چھوڑے, آپ کو تیلی نہیں پڑھا ہے. آیت پڑھنے لگا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اپنی بات سے کوئی بات نہیں کہتا. من یتق اللہ, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ کی خاطر, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. بیوی بیمار, بچہ بیمار, اللہ بیمار, کیسے دوائی آئے گی, کہاں سے ہوگا, کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے یجعل لہ مخرجا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے نکلنے کا مشکل سے نکلنے کا راستہ دوں گا. یجعل لہ مخرجا, وہ زمین اللہ کی طرف لوٹ گئی. آپ نہیں نکلنا مشکل سے, اللہ نکالے گا. آواز آ رہی ہے سب نے کہا اور ایک نے الحمدللہ نہیں کہا.
بہت عجیب مولانا، نہیں شکر گزار بندہ نہیں بنتا، یہ مدرس شکر گزار نہیں بنتا بنتا. آپ نے الحمدللہ کہا، اس لیے کہ الحمدللہ یہ جو مدرسین ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب نقصان کی کوئی بات ہونے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے. انہوں نے اس طرح پڑھا تو میں نے قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا ہے. میں نے اس پر الحمدللہ کہا. اللہ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جو علماء سمجھ گئے نام تاکید بانو نے تاکید تقیہ کی ہے، اور مخاطب ایمان والے ہیں، کافر نہیں ہے. اس آیت میں مخاطب ایمان والے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ورنہ بولنا بند کر سیدھا بولتا رہے ہم، لیکن قرآن لوگوں کو الٹا سیدھا تو نہیں ہوگا، اس لیے اس کے تعلیم نہیں کرے گا. ہم تمہیں ضرور کی ضرور آزمائیں گے. اس میں حص کا مدرس بھی شامل ہے، نازلے والا بھی شامل ہے، اس میں نازل العلوم بھی شامل ہے، نازل تعلیمات بھی شامل ہے، جامع ترمذی پڑھانے والا بھی شامل ہے. ہم تمہیں ضرور کی ضرور آزمائیں گے. بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ساتھ. نام نہیں ہوگا، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر. نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں. عجیب باتیں میں باہر کے سڑک پہ چلنے والے کی بات نہیں کر رہا. میں نے آج مدرس کی بات، آپ کی بات نہیں کر رہا. یہ تو مدرسی ہوتے ہیں کہ جو ناظرین ہے وہ علماء مدرس ہوتے ہیں، یہ بھی مدرس ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کہہ رہا ہوں. آپ نیک لوگ ہیں، میں آپ کی برائی نہیں کر رہا. الحمد للہ آپ کو برائی نہیں سمجھ یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے اندر توفیق خدا نہیں، آپ کے اندر توفیق خدا سبھی تو آئے سننے سے. کہ جب اللہ نے آزمایا بعض حالات کے تحت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے لیے آزمایا. اب کامیاب بندہ کون سا ہوگا کہ جو صرف اللہ کے ڈر، مخلوق سے ڈر. آج مخلوق سے ڈر رہا، اللہ کے علاوہ ہر شیخ سے ڈر رہا، نہیں ڈر رہا تو اللہ نہیں ڈر. خوف خدا اس پر غالب ہو جاتا، خوف خدا اس پر غالب ہو جاتا، پھر بات مدرس نہیں ہوئی. اگر خوف خدا اس پر غالب آ جائے تو اس کا تھرمامیٹر پر آنے لگا. آپ کیسے معلوم کریں گے مدرس میں خوف خدا ہے کہ نہیں؟ ہر مدرس اپنے بارے میں کہ خوف خدا ہے کہ نہیں آپ کہیں سے چیک کروا لیں خود ہی. اگر آپ بیٹھے ہیں اپنی مسند پر، اپنی کلاس میں اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو قتل کروانے کی موسیقی صاحب ہے یا نہیں ہے، نام صاحب ہے یا نہیں ہے، میں تو پڑھا ہوں. ہم بات اس کا مطلب ہے خوف خدا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ پوچھا آج نازل کا میں نہیں ہے، آج دن کا نہیں ہے، سمجھ لیں ناکام ہوتا ہے، یہ ناکام ہوتا ہے. آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے عمل بتا رہے ہیں کہ یہ خوف خدا ہے یا خوف نازل یا خوف معتمد. جو خوف نازل میں پڑھاتا ہے یا خوف معتمد سے پڑھاتا ہے وہ گزرے نہیں، ناکام گزرے. اللہ کا جانتا ہے. اور یہ جو مدرس ہوتے ہیں نہیں رہتا کسی موسم انسان سے، نہیں رہتا کسی نازل سے، یہی ناکام ہے. اللہ کا بندہ ڈر رہا ہے کبھی تو کہہ رہا ہے
اسی طرح یاد رکھنا، بہت اچھی طرح یاد رکھنا، خراب نہیں ہونا آپ کے لیے، کامیاب کرے کیسے بننا ہے اور پھر خدا مگر بھی اپنے پڑھانے میں موضوع میں مطابقت نہیں لڑکا ہے، نہیں بیٹھا ہے، بتا رہا ہے، نہیں لگا رہا ہے، یہ اپنے پورے لفظ سے پڑھے گی ہاتھ سے پڑھا رہا ہے، یہ کامیاب مدد ہے اور پھر خدا کی وجہ سے ایمان آتا ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے بچہ، اور پھر خدا چیک کر لے اصل ہر مدرسے میں آپ کو چیک کر لیں اور پھر بتایا کہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ اور بڑا بزرگ آئے گا آپ کو چیک کر کے بتائے اور پھر بتایا کہ نہیں آپ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پہ بندے کی گمان بھی نہیں ہوتا۔ چاہے ذمہ داران انتظامیہ بڑی پکی ہوتی ہے، مدرس کی تنخواہ نہیں بڑھا اس کو پتہ رہے یرزقہ من حیث اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس سے کبھی یہ حالات ہوتے ہیں، مدرسے کے انتظامیہ کے حالات ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کریں۔ آپ خود بے حساب رزق کی لائن متعین کریں، اور وہ کیسے تقویٰ کی لائن، بے حساب رزق کی لائن متعین کرنے کے لیے تقویٰ اللہ کا ڈر۔ بعض علماء آتے پتہ کیا کہتے ہیں، علماء ہمارے مسافر نوجوان کہتے ہیں استاد جی تقویٰ کیسے اختیار کرتے ہیں، ہر استاد لگا ہوا ہے تقویٰ اختیار بتاتے نہیں ہمیں تقویٰ کیسے اختیار کرتے ہیں۔ یہ نوجوان مدرسین کا ایک سوال ہے، یہ بتا ہم تقویٰ کیسے اختیار کریں۔ آج کے بعد یہاں بیٹھنے والا کوئی اپنی زبان پر یہ نہیں لا سکے گا مجھے نہیں پتا تقویٰ کیسے اختیار کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا انشاءاللہ۔ تقویٰ کیسے اختیار کریں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ ان کو کرنے سے بچیں، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کو کہا ہے، منع کیا ہے، ان سے بچیں۔ تقویٰ۔ نمبر 2، جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کے نہ کرنے سے بچے۔ بات ختم ہو، تقویٰ ختم، مکمل۔ ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ گئے مولانا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا کچھ تو میں کہہ گئے، ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایک ادھر ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ تو ایک لوگ ہیں نا، مجھے بڑے بڑے استادوں سے مجھے سیکھنا ہوتا پڑتا۔ ایک جگہ لیکچر ہو رہا تھا میڈیکل کالج میں، تو وہاں موضوع یہ تھا کہ آپ کے لیے یہ جو موضوع ہے سر لطیفے نہیں سنا، بڑا قیمتی بات ساتھی نے وہ بعد میں جانتے ہیں کہ استاد جی پہلے بتاتے ہیں سر کہ کام کی بات ہم سمجھے کہ ہم نے لکھا ہی نہیں کیا، ہم سمجھے کہ آپ لطیفہ سنا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے لطیفہ نہیں رہے گی اور تھا۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ آپ میڈیکل کے اساتذہ ہیں اور آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کسی کے ذہن میں بات ڈالنا چاہیں، اپنے طلبا کے ذہن میں بات ڈالنا چاہیں تو آپ آگے آپ کو قدرت حاصل ہے۔
میں نے کہا میں ابھی کر کے دکھاتا کہ آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں میں کوئی چیز ڈالنا چاہوں تو ہر ایک کے ذہن میں ایک ایسی چیز میں ڈال سکتا ہوں، مجھے قدرت ہے۔ تو وہ بھی ڈاکٹر بھی پریشان، مولوی کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس پر قدرت ہے کہ میں اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا چاہوں تو میں ڈال سکتا ہوں جو ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ جب میں نے ہال میں یہ اعلان کیا، ساتھ ہی میں نے کہا ایسی چیز جو مجھے ڈالا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں تھی، وہی آپ کے ذہن میں لے کر آؤں گا۔ کوئی مرد اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ذہن میں نہیں آئے۔ میں نے کہا ہیلی کاپٹر، دوبارہ نہیں بولوں گا، سمجھ لو ہیلی کاپٹر۔ میں نے پورے ہال کے اندر کہا، میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کھڑا ہوتا بتایا اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ ایک ڈاکٹر کا اپنے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہنے کے میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے کے ہیلی کاپٹر۔ پورے ہال کے اندر اسی طرح پیسہ لگا وہ بیچارہ بیٹھ گیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ تو بھلے کن کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کا جو ٹھیک جاتے ہیں علاج بھی کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو مستحق میں تو بڑا نہیں، میں خود بھی مستحق کو علاج کرتا، میرے خیر میرے کان پکڑ کے آج بھی سمجھا کے بڑی باتیں نہیں کریں، آج بھی سمجھاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ میں اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہوں کہ یہاں جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں بیٹھ الگ الگ خیال لے آؤں، مجھے اللہ نے اس بات کی قدرت دی۔ بات کو سمجھنا ہے، ہر ایک کے دل میں الگ الگ خیال لے آؤں، اللہ نے مجھے اس کی طاقت دی ہے، ایک وقت میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ماں اب تمہارے جو جڑواں بھائی جو بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر وہی ہوں گے نا، آپ کی بھائی کے دل میں کیا آیا؟ الگ الگ خیال۔ میرے عزیزان محترم، میں لڑکی پہ نہیں سنا رہا تھا، یہ مدرس تو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اپنے شاگردوں کے ذہن میں جو ڈالنا چاہے ڈال دے، اور اگر آپ نے اس قدرت کو استعمال نہیں کیا اللہ آخرت میں پکڑ کرے گا۔ اب لطیفہ سمجھ میں آیا؟ اگر ایک بچہ برائی میں مبتلا ہے اور آپ نے نہیں روکا، اپنی زبان کو نہیں ہلایا، اللہ کیا پکڑو گے؟ میں نے تجھے قدرت دی تھی مدرس بننے کے بعد کہ بچوں کے دل کو جہاں چاہے لے جا، غلط راستے پر لے جا، اس کے راستے پر لے جا، تو کیوں نہیں بولو؟ پکڑو۔ اس لیے اچھی طرح دین میں رکھیں، وہاں سے دیکھا جہاں سے گمان بھی نہیں ہو رہا یہ کہ اللہ کیسے کرے گا، ورنہ آپ سے آئے بہت پڑھتے نا، آپ پتہ نہیں ہوتا ایسے جگہ سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، کیسے کرے گا؟ اس کا جواب پھر یاد رکھ لیجیے، اس بیماری کو پھر دین میں رکھیے کہ ہمارے اندر کے اندر بھی بڑی بیماری ہے، عوام میں تو ہے ہی، وہ جنگل میں بیماری ہے، آپ نہیں نہیں کرنا چاہیے، علماء میں یہ بیماری اللہ کیسے کرے؟ کوئی نہیں کرتا، اللہ کے بندے یا جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ان کاموں کے بارے میں بس سوچ کے اللہ کیسے کرے گا، جو کام اللہ نے تیرے دل میں لگائے اس کو کرنے کی فکر، کہاں سے اللہ ضروریات پوری کرے گا، اور جب ضروریات پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔
اور شکر ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. نمبر 1 زبان سے شکر ادا کرنا, دل سے شکر ادا کرنا. نمبر 3 عمل سے شکر ادا کرنا. ایک گزر کو کامیاب زندگی کو سکون زندگی تب نصیب ہوگی جب وہ شکر گزار گزارش کرے. نمبر 1 دل سے شکر ادا کرنا. دل سے شکر ادا کرنے کے ہمیں دین میں 2 طریقے سمجھائے. قرآن مجید کو بڑی گہرائی سے مطالعہ کریں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں. آپ نے پڑھی مانتا ہے. نمبر 1 دل سے احترام انعام دینے والا, نعمت دینے والا. احترام منعم, نعمت دینے والے کا احترام کرنا. نمبر 2 محبت منعم, نعمت دینے والے سے محبت کرنا. میں نے درمیان میں لفظ اللہ بولا ہی نہیں, میرا نہیں ہوتا تھا. یہ بندوں کے لیے بھی ہے, اللہ کے لیے بھی. یاد رکھو گا یہ ہوتا ہے ادھر جو مسلمین کے لیے نہ شکرے, نامین کے لیے نہ شکرے, مزدار کے لیے نہ شکرے, اپنا شکرے. احترام منعم, یاد رکھنا بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے دل سے. کیسے؟ احترام منعم, محبت منعم. آپ کے دل کو سکون مل جائے گا اگر یہ کام کر لیا. اور یاد رکھو اچھی طرح, بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کروں, میں کیوں ادا کروں تو مجھے بھی ڈالوں, یہ راضی کا مانا. میں کیوں شکر ادا کروں کہ نازم مجھے تنخواہیں دیتا, لیکن شکر ادا کروں تو میں اللہ کا ادا کروں. مجھے انسان بتا دے ہو تنخواہ. بعض مدرسین کا مزاج ہوتا ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. دل سے بھی شکر ادا نہیں کرتے. بندوں کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے. کامیاب مدر ہے, پرسکون مدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بڑی عجیب سی بات ہے, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کسی دن وہ اکاؤنٹنٹ کو نہیں کرتا تمہارا شکر, کوئی تمہارا احسان نہیں, تمہاری ڈیوٹی ہے اللہ کا شکر ادا کرو. بیکار بات ہے, غلط. آپ غلط ہی پڑھیں, آپ غلط ہی پڑھیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ایک محدث نے بڑی شاندار وجہ اس کی بتائی, کہنے لگے کہ اصل بات اس کے بیچ میں کیا ہے. اصل بات کیا ہے, جو نعمتیں دیتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے, یہ اللہ کا ذریعہ بن گیا نا, دینے والا اللہ ہے. جو نعمتیں دینے والا بظاہر نظر آ رہا ہے, یہ بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا, تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر ادا کرے. دل سے انسان شکر ادا کرے. کس طرح؟ نعمت دینے والے کا احترام کرے. احترام اس کو اہمیت ہے. پتہ چل جاتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں, کوئی بیکار بات نہیں کرتا. اس انسان کے بولنے سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے یہ دوسرے کا احترام کرتا ہے. تقریر میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ میرا احترام کرتا ہے. آپ آج تک ہو گیا عقل مند لوگوں سے میں مخاطب, آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ شاگرد میری عزت کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, احترام کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اور صاف پتہ لگ جاتا ہے. تب بھی ہوتے ہیں آپ کو شاگردوں سے جو آپ احترام نہیں کرتے.
اگر اکاؤنٹنٹ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس کا شکر دل سے ادا کریں، اس کا احترام کریں۔ اگر ادارے نے آپ کو یہ ملازمت دی ہے، ملازمت بڑا زور دے کر کہہ رہا قرآن پڑھانا بہت بڑا کام، بہت بڑا اعزاز، میں تو ملازمت کی بات کر رہا ہوں۔ جس ادارے نے آپ کو ملازمت دی ہے اس ادارے کا احترام کیجیے، وہاں کے چوکیدار کا بھی احترام، وہ آپ کے لیے گیٹ کھول رہا ہے، گیٹ بند کر رہا ہے، عجیب سی بات ہے، چوکیدار کا بھی احترام کیجیے۔ محبت منعی، اور ایک بات بتا دوں آپ کو، اللہ یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے اور یہ عالم، یہ مدرس اللہ کو سب سے بڑا نہیں سمجھ رہا۔ اس مدرس کے دل میں اللہ کا احترام نہیں، اس کو فیروزہ لگانا پڑے گا، درجن کے لیے جانا پڑے گا، چلا لگانا پڑے گا، بار بار سنے گا، بار بار سنے گا، اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی۔ میں سارا دن قرآن پڑھاتا ہوں، کیوں لگا فیروزہ؟ میں سارا دن دین کا کام کرتا ہوں، تو گناہ کا کام تھوڑے کرتا، پھر فیروزہ چھٹیاں ہو جائے، وقت نکلے، ترتیب بنائے، احترام منعی پیدا ہوگا، نعمت دینے والے کا احترام پیدا ہوگا۔ نمبر 2، محبت منعی، نعمت دینے والے سے محبت کرنا۔ گھر میں آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں تو بندہ والد سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر گھر میں آپ کے والد صاحب کے ماتا بزرگ ہو کے گھر میں موجود ہیں، لیکن بھائی جو ہے وہ سارا کاروبار سنبھالتے اور بھائی آپ کے ساتھ تعاون کرتے، خرچہ ورچہ دیتے، بس ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، ہم خرچہ ورچہ کیسے کرنا چاہو، بس سب اللہ کرے، بس ہم کرتے ہیں۔ لیکن جو بھائی کر رہا ہے اس سے بھی محبت نہ رکھے، اس سے تو لڑے اور دوسرے بھائی سے محبت کرے، تو اس نعمت دینے والے کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ خرچہ کوئی اور کر رہا ہے، محبت کسی اور دے، دل دکھے گا، اللہ بھی ناراض ہوگا، دے میں سب کچھ رہا ہوں، مانتا ہے کسی اور بھی، چلتا کسی اور بھی جان دے، گناہ کے راستوں پر چلتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چل رہا۔ محبت، نعمت دینے والے کا احترام کرنا، نعمت دینے والے سے محبت کرنا، اس لیے محتمل صاحب سے محبت کرنی پڑے گی۔ ناظم صاحب سے محبت کرنی پڑے گی، ادارے کے ذمہ داران سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور یہ جھوٹے بولنے والے اس لیے وجہ رہتی ہے، میں نے مدرس سوچا محتمل نہیں مدرس، کیونکہ انہوں نے جھوٹے بولنے والوں کو کہنا نہیں کوئی اثر کر دیا تھا، نہیں کرتا میری ناظم معلوم بڑا اعلان کر رہا ہے کہ میں کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی احترام نہیں کرتا، اس دونوں تو سیدھی سیدھی بات ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے بھی شکر ادا کر رہا ہے، تو احترام کیجیے، محبت کیجیے، نعمت دینے والا جو بھی ہو، صرف موسمی ناظم نہیں، جو بھی ہو۔ نمبر 2، زبان سے شکر کرنا۔ زبان سے شکر کرنے کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بڑی بیماری ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی اس کو بیان تو کرو، زبان پہ تو لاؤ، یہ زبان پہ لائی ہی رہو نعمت، جی اللہ نے مجھے الحمدللہ گھر بھی دیا ہے اور بچے بھی دی ہیں، مجھے اللہ نے موٹر سائیکل بھی دی ہے، ماشاء اللہ قرآن پڑھاتا ہوں میں، تنخواہ بھی ملتی ہے، الحمدللہ بڑی اللہ کی نعمتیں، زبان سے نکالے، بولے، اما یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، یہ دھیرے رکھیے گا، اما یہ مطلب کا فرض
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کی. آپ آج سے کام شروع کریں. اور اگر بیوی کو کہہ دیا تو تم میرے لیے بڑی نعمت ہے, آدھے مسئلے تو وہی حل ہو گئے. اور اگر کہا تو مصیبت ہے تو اور مسئلے تک بڑا پیدا ہو گیا. ہم اپنی اپنے رب کا فحق دیں, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. اگر بیوی اچھی ہے, خوش اخلاق ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, زبان سے لاؤ اللہ کے بندوں بیوی کے سامنے. آج کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے, آج تم نے گھر بڑا اچھا صاف کیا, آج میں نے بڑے بڑے اچھے استری کیے, منہ سے نکالو وقت, تب عادت بنے. ہم اپنے اپنے ربی کا فحق دے, تب آپ اپنے شاگردوں کو بھی کہو گے ان کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہوگا کہ جو اللہ کی نعمت دی ہے اس کو بیان کریں. زبان پہ لاؤ. میں نے مثالیں نہیں لگی, لمبی لائن ہے, تو ہم اپنے اپنے ربی کا فحق دے, لمبی لائن سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے. آ گئے اللہ کا دو زبان سے شکر ادا کرنا, ایک تو بیان کر کے, دوسرا نعمت دینے والے کی تعریف کر کے. اب وہ نعمت دینے والا اگر اللہ ہے, اگر نہیں ہے وہی اللہ. اگر نعمت دینے والا اللہ ہے, مدد یہ سمجھتا ہے, تو کہہ دینا الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھایا ہے کہ جب کوئی نعمت مل جائے اور بندہ الحمدللہ کہہ دے, فقط ابلغ ثناء, اس میں اللہ کی تعریف کام نہیں کرتی. کچھ بھی لفظ نہیں ہوا مولانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نعمت دے, اللہ تعالیٰ کے کافی سے گھر پہنچا دے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے الحمدللہ. سکون مدرس نہ بنے گا جب اللہ کا شکر کرے, کامیاب مدرس ہے. اور یہ عادتیں جتنی میں بتا رہا ہوں یہ خود بخود شاگردوں میں منتقل ہو. میں کہوں گا کہ یہ بات کہ شاگردوں میں بھی یہ منتقل کرنا میری نصیحت وصیت ہے, میں یہ کہنے کی ضرورت ہے. جب آپ یوں کہیں گے بیٹا آج الحمدللہ آج آپ نے سب سبق سنائے, اور آپ اپنے شاگرد سے پوچھیں گے سبق یاد ہوا کہ نہیں ہوا, والے سے کہتا ہے الحمدللہ یاد ہو گیا. مزہ ہے, مزہ ہے, اس کا مزاج بن گیا. آپ نے کہا کہ اس کو الحمدللہ کہنے کو, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ساری ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کہتے مجھے کچھ کرنا چاہیے. کرے اور اگر شاگرد سے پوچھا سبق یاد ہو گیا ہے, ہماری دعا کے لیے استاد میں کمزوری ہے, شاگرد نہیں, یہ استاد میں کمزوری ہے. اس نے اپنے بچوں کو شکر گزار, اپنے آپ کو شکر گزار نہیں بنایا, لہٰذا وہ بچے کو یہ مستقل نہیں ہو. بس میں عادت بنائیے, میں انتظار کر رہا تھا کہ کتنی انشاءاللہ آ جائے. نیت کا اس بات ختم ہو, نیت نہ ہو تو بات ہی ختم ہو. پتہ نیت کیسی, میں استاد تھا نا, وہ میتھ پڑھاتا تھا بچوں کو, تو دو بچے ایسے چکرے اس کو کہ وہ میتھ نہیں پڑھ رہی. اب بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے اس نے ٹیچر رکھے, نہیں پڑھتا. آخرکار اس نے ہمارے نفسیات رکھا, ہمارے نفسیات میں آتے ساتھ جو کھانا کتابیں سب سے بند کرو گے, کافی جاتی اپنے کرے سب الماری میں کھانا لگا. بچے بڑے خوش ہو گئے, چپ کر. پھر بچوں کے ساتھ رہا, کھیلتا رہا. پھر باپ کو کہا
بچوں کے باپ کو کیا آپ کو چلتے مرغیاں لا کر کے ڈربا بنا کے مرغیوں کا تو وہ کچھ لا کر کے میں کے ساتھ کھیلا کروں گا. وہ باپ نے 10 مرغیاں لا دی، خرگوش لا دیے باغیچے کے اندر، کس طرح ہفتوں ماشاء بچے مروس ہو گئے. اس سے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ 10 مرغیوں میں سے جب اس نے آ کے صبح بچے نے دروازہ کھولا اس ماہر نفسیات کے سامنے، تو ماہر نفسیات نے 5 مرغیاں جب باہر نکلی تو ایک دم کہا بند کرو دروازہ، اندر کتنی باہر نکلی. وہ جو بھائی تھا وہ کہنے لگا ابھی مشورہ کر کے بتا. ہاں مشورہ بہت ضروری ہے، ابھی مشورہ کر کے بتاتے. اور پھر وہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے کونے میں گیا، کہنے لگتا ہے بحث پڑا گیا. بات ختم ہو جب طے کر کے آئے ہوں میں سیکھنا میری بات ماننی. ہاں سیکھنا کیا آتا سب کچھ ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، مخاطب آپ نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو اندر برائی میں نہیں نکال رہا. یہ اندر یہ طے کرنے کو نہیں کرنا ہی نہیں. الحمد للہ کی لائن پہ آنا ہی نہیں ہے. کیا بولیے خدا یہ سکھاتے ہیں الحمد للہ کو نفسیات کی باتیں بتاتے ہیں، اردو کی باتیں بتاتے ہیں، جو آج تک کی سنی نہ ہوتی. زبان سے الحمد للہ کہنا ہے، یہ عادت طلبہ میں منتقل ہوگی. اور اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کو کوئی نعمت دے، تو اسی صورت کے اندر آپ نے انسان کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے. اس لیے کہ مطلب یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. بندوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ جزاک اللہ. مولانا بچہ آپ کو الف با تا سا جیم دال آیا نا سبق، ایک دفعہ منہ سے نکال کر دیکھیں جزاک اللہ بیٹے جزاک اللہ. جائیے آپ بچے کو قاعدہ دیں تو بیٹے اس کی زبان سے نکلے جزاک اللہ. آپ سے میں اس کی شاباش دیتا ہوں، بچانے کے جزاک اللہ. کچھ خرچ نہیں ہوگا مولانا، خرچ نہیں. جب شاگرد آپ کا شکر گزار کرنے کا نام آپ کے لیے دعا کر رہا ہے نا، آپ کو بدلا دے، بے شک بدلا دے. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے دعائیں کریں گے، سارا دن سو گئے سے بچہ دعا کرے گا. کچھ تو ہوگا کرنے والا اللہ ہے نا، کچھ تو کرے گا. ابھی کی شک ہے کرے گا، ابھی کی شک ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمد للہ عادت بنانا. اور بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں جزاک اللہ. ماحول بنانا ہے، ماحول بنانا. ایک صاحب کے یہاں کھانے پہ گیا، کھانا تو نہیں کھا سکتا لیکن کھانے میں جانا پڑتا ہے. کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پر، تو صاحب خانہ تھے، ان کے بچے بھی تھے ابھی تو کھائے. تو انہوں نے کہا آپ لوگ یہ سالن ڈالیں. میں نے کہا کہ اگر وہ ساتھ ان کا بڑا بیٹا بیٹھا تھا، اس کو قابل ہوگی تم بھی سالن کھانا. میں نے اس کو سالن کا ڈولا دیا تو وہ کہتا ہے جزاک اللہ. میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. پھر اس کے بعد وہ جو کبھی طرح بیٹھا تھا بیٹا، اس کو کباب ذرا اس کے ہاتھ سے دور کے کباب دیے بیٹا، کباب آپ نے. اس نے کہا جزاک اللہ. اب میں چوکا. میں نے کہا چھوٹا سا بچہ ابھی اسکول بھی نہیں جا رہا، چھوٹا سا بچہ وہ بھی بیٹھا تھا سامنے، بڑے تمیز سے بیٹھا ہوا. میں نے اس نے دیکھا کہ بچوں کو یہ نوڈل پسند ہوتے ہیں، نوڈل بھی رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بیٹا
ہوئی ہے. محنت ہوئی ہے. آگے باپ نے ہی وہ بڑی کہانی سنا دی. باپ کہنے لگا الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے کہ جب ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں بیوی سے کہوں کہ مجھے چمچا دو تو جب مجھے چمچا دیتی ہے میں کہتا ہوں جزاک اللہ. بیوی کو کہتا ہوں ذرا روٹی تو دو تو جب روٹی دیتی ہے میں کہتا ہوں جزاک اللہ. اور بیوی جب سونے کے لیے پیسے مانگتی ہے میں جب اس کو 100 روپیہ ہاتھ میں دیتا ہوں بیوی آگے سے جزاک اللہ کہتی ہے سارا دل دیتا ہوں. جب ماں باپ ایک دوسرے کے شکر گزار بن جائیں بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچوں کو بھی شکر گزار بنانا ہے. یہ ساری پوری کلاس آپ کا شکریہ ادا ہے. دعائیں دے زبان سے شکر ادا کریں. نمبر 3 عمل سے شکر ادا کرنا. عمل سے شکر کیسے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا. میں نے یہ کئی طریقے سے نہیں کہا. میں نے کہا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا. یہ عملی شکر کا ایک طریقہ ہے. استعمال اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کرنا یہ ناشکری ہے. وہ صحابی گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ جناب مال بکرے کے کپڑے بھی ایسے تھے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس کوئی مال ہے تو صحابی کا نہیں ہے رسول اللہ میرے پاس وہ بکریاں بھی ہیں اونٹ بھی ہیں مال بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اپنی حالت تبدیل کر کے آئیے. جملہ یاد ہوگا آپ کو ان اللہ تعالی یحب ان یرى اثر نعمته على عبده. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. گھر میں استری پڑی ہوئی لیکن یہ کپڑوں کو استری کر کے دینا چاہیے جا رہے. بیوی نے کپڑے لٹکائے ہوئے استری کرے نہیں کر کے آپ جا رہے ہیں. وہ جو رات پہلے سے آتا ہے چھٹی سے کھڑا ہو جاتا ہے آ کر پڑھانے سے کھلے دل سے کہوں نہ شکری پیسے نہیں چاہیے کوئی مال دولت نہیں چاہیے. میرے ساتھی ایسے تھے گزارے تھے الحمدللہ 2 جوڑے 3 جوڑے. آج تک مولانا کبھی گھرے کپڑوں میں وہ بدل نہیں آتے. ایسا لگتا ہے جیسے پتا نہیں کتنے سوٹ ہے 2 جوڑے. خود کہتا میں شادی نہیں ہوئی تھی میں خود نہیں ہوتا تھا خود نہیں پہنتا خود ہی نہیں کرتا. اپنی عادات کو بدلیں. ان اللہ تعالی یحب ان یرى اثر نعمته على عبده. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. کوئی گزر یہ نہ کہے مولانا آپ کی طرف نہیں ہمارے پاس اتنے دور ہوتے ہمارے پاس نہیں اتنی آسانیاں ہوتی. آپ لوگوں کو بڑے لوگ ہوتے بلا ہوتے ہیں مجھے اس مجھے چناب میں مولانا بیان کرنے کے بعد پکڑ کر کے مولانا بیان وہ کیا کرے کام کرتے وہ بیان نہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. ہم کام میں نے بتایا 2 جوڑے بھی ہوں گے نا یہ پہلے کپڑوں میں کبھی نہیں جائے گا. اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے شکر کیسے جو نعمتیں دی ہیں کو استعمال کرنا کیسے یہ غلط ہوتے مولانا. اور نعمتیں ہوں اور استعمال نہ کرنا یہ بے ڈھنگا پن ہے. یہ بے ڈھنگا پن ہے. اب اگلی بات اور سے سننا. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو ڈھنگ سے استعمال کرنا صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کو کوئی آپ کا دوست موبائل دے اچھا سا موبائل دے اور چند دنوں بعد وہ دیکھے کہ جناب اس کے سکرین کے اوپر سے کریکس پڑے ہوئے ہیں اور جناب سکرین کی ٹوٹی ہوئی ہے تو گھٹنا کی وجہ سے یوں ہوا ہے بٹن بھی کام نہیں کرتے. اور اگر وہ ٹچ دیا تھا تو اس کا ٹچ سسٹم بھی خراب ہو گیا
کتنا دل خراب ہوتا ہے موبائل لینے والے دوست کا. ارے موبائل لیا ہے اتنا اچھا تھا, اس کو بگڑ کے طریقے سے استعمال کیا اللہ کے بندے سے. قابل ہی نہیں ہے کہ یہ قابل نہیں جس کو مل دیا جاتا. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, یہ صحت, اور یہ بندہ صحیح طریقے سے ان کو استعمال نہیں کرتا. اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں میں بھی سگریٹ ڈال رہا ہے, اپنی زبان کو بھی بریک کر رہا ہے, توڑ رہا ہے, اپنے کانوں کے اندر بھی موبائل کے ذریعے گانے لگا رہا ہے, اپنی آنکھوں کے ذریعے موبائل کے اندر سے یہ نیٹ دیکھ رہا, عجیب و غریب تعبیر دیکھ رہا, عجیب و غریب ڈاؤن لوڈ کر کے چیزیں دیکھ رہا. ناراض نہیں ہونا کسی مدرس سے, سب کو دیکھ کے موجود ہے. دیکھ میں لیا دل کا مدرس جتنی باتیں کی یہ دل میں سے پھرتا. ڈھنگ سے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں, یہ بھی شکر کا طریقہ ہے. نمبر 3, عمل سے شکر کرنا, اس چیز کو استعمال کرنا. نمبر 2, صحیح طریقے سے استعمال کرنا. نمبر 3, اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان میں مخلوق کے خدا کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا. اللہ نے آواز دی ہے, آواز خوبصورت آواز کو اپنی کلاس کے بچوں میں بھول کر یہ نہیں ہے ایسے ملے گی تو گلا کروں گا, ایسے گلا کرتے نہیں ہو جاتا. ایک وقت بہت بڑا پہلوان تھا, پہلوان ناراض نہیں ہوتا, پہلوان کا ایک بہت بڑا وہ اتنا اس کو ایک بندہ مار رہا, بڑی مار کھائے جا رہا.